ایک بات اور عرض کروں گا اور گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ولایت جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، ان کے جو مقالات ہیں اور آپ کے جو اشعار ہیں، ان سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا، میں وہ اپنا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر جن لوگوں نے توبہ کی تھی اور میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ ڈاکوں کا قافلہ تھا۔ ابھی میں 17 18 سال کا نوجوان تھا اور ماں سے اجازت لے کر بغداد پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اور ماں نے میرے باپ کی جائیداد میں سے جتنا حصہ تھا اس کا سونا گولڈ بنا کر میرے کپڑوں کے اندر سی دیا تھا، کپڑے کے اندر سی دیا تھا جیب بنا کر۔ ڈاکو آ گئے رستے میں اور ماں نے جاتے نصیحت کی تھی، بیٹا زندگی میں حالات کچھ بھی آ جائیں کبھی سچائی کو نہ چھوڑنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ماں کی نصیحت بھی دیکھیے کہ ماں نصیحت کیا کر رہی ہے۔ نصیحتیں اور بھی ہزار ہو سکتی تھی، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، معمولی کام تو نہیں ہے، مگر ماں کی نصیحت بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، پتہ ہے بیٹا نماز پڑھتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا رمضان کے روزے رکھنا، پتہ ہے بیٹا پیدائش کے وقت سے روزہ رکھتا ہے۔ سچ کا اس لیے کہا کہ زندگی میں کبھی کبھی وہ موقع آ جاتے ہیں مشکلات کے جہاں بندہ الجھ جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اپنی بات کو تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا کرنے کے لیے، اور وہ موقع گھر سے نکلتے ہی آ گیا کہ جب ڈاکو آ گئے۔ ڈاکو نے پہلے تو بچہ سمجھا کہ یار اس بچے کے پاس کیا ہوگا، کسی نے چھیڑ خانی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں۔ پھر کسی نے آ کر پوچھا کہ نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ، تلاشی کراؤ۔ اس نے جیبیں چیک کی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ خیر بچہ سمجھ کے چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی کہا بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے میرے پاس۔ اس نے بھی چیک کیا، نظر کچھ نہ آیا۔ انہوں نے اپنے سردار کو جا کے بتایا کہ بچہ ہے ہمارے ساتھ مخول کرتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس مال ہے، چیک کرتے ہیں، ہے نہیں۔ تو سردار نے بلا لیا اور کہا نوجوان کہاں ہے تمہارے پاس مال؟ تم کہتے ہو میرے پاس مال ہے، کہاں ہے؟ میری ماں نے ادھر اندر کپڑوں کے اندر سی کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کپڑے کو پھاڑا، اندر سونا نکل آیا۔ اس نوجوان نے کہا، اس ڈاکو نے کہا ہم ڈاکو تھے اور ڈاکو سے مال بچانا تو ہر ایک کا اپنا فرض ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ تم نے خود بتایا کہ یہاں پر مال ہے؟ کہا آپ کے ڈاکو پوچھتے تھے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ جب وہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے تو مجھے بتانا پڑتا تھا کہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ میری ماں نے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا تھا۔ یہ بات سننا تھا کہ ڈاکو زارو قطار رو پڑا اور کہنے لگا ہائے افسوس، تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا اور میں تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں۔ اور آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کی تو اس کے ساتھیوں نے کہا تو ڈاکے والی زندگی میں ہمارا سردار تھا تو توبہ والی زندگی میں بھی ہمارا سردار تو ہی ہے، وہ بھی آپ اس کے ساتھ توبہ طائب ہو گئے۔ تو آپ نے کہا وہ پہلا قافلہ تھا جس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت کر لی تھی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد صداقت تھی اور سچائی تھی۔